السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ارشد ندیم کا اولمپکس میں ریکارڈ، پاکستان نے 40 سال بعد گولڈ میڈل جیت لیا۔ گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم پر انعامات کی بارش۔ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ارشد ندیم کو جیت کی مبارکباد۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جشن وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی منایا، جن کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی ارشد ندیم کو پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد کا پیغام جاری کیا گیا ہے۔ بارسلونا اولمپکس 1992 کی ہاکی میں برونز میڈل جیتا تھا۔ دفاعی چیمپئن بھارتی نیرج چوپڑا 79.45 میٹر کی تھرو کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ انہوں نے اپنی 5 تھروز ضائع کر دیں۔ فائنل مقابلے کے دوران ارشد ندیم اپنی پہلی باری میں تھرو نہ کر سکے، لیکن دوسری باری میں انہوں نے ہمیں زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تحقیقات اور ترقی کے ذریعے برآمدات میں اضافہ ممکن ہے۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینا ہوگی۔ خلیجی ممالک میں پاکستان کی زرعی مصنوعات کی برآمد کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملک میں زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ $3 ارب تک کی زرعی اجناس ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بہت مواقع ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی، تحقیقات و ترقی کے ذریعے برآمدات میں اضافہ ممکن ہے۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے۔ زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی زرعی مصنوعات کی برآمدات $3 ارب تک پہنچ گئیں۔ آئندہ سال کے لیے زرعی برآمدات کا ہدف $7 ارب ہونا چاہیے۔ $7 ارب کا ہدف مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ارشد ندیم پر فخر ہے۔ ارشد ندیم کی دیگر کھیلوں کو فروغ دیا جائے۔ آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر امریکہ سے تفصیلات کا انتظار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مثبت تعلقات ہیں جو عرصہ دراز سے ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کیا کہا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی، جس میں نائب وزیر اعظم نے فلسطین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو بلا تعطل جاری رکھنے پر زور دیا۔ آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو اس کے مظالم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ اسحاق ڈار کا OIC اجلاس میں خطاب۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی امن ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ غزہ تک امداد کی فراہمی کے لیے تمام راستے کھولے جائیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اسرائیل کو اس کے مظالم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں گزشتہ 9 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل غزہ میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کے قتل نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل نے غزہ میں اسکولوں، اسپتالوں، امدادی قافلوں اور پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے انسانی بنیادوں پر جانے والی امداد بھی روک رکھی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسرائیل کو اس کے مظالم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ عالمی امن ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو OIC سے بہت ساری توقعات ہیں۔ دنیا کو اس وقت جنگ نہیں، امن کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے مطالبہ کیا کہ غزہ تک امداد کی فراہمی کے لیے تمام راستے کھولے جائیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اجلاس کے انعقاد پر سعودی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔